بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تقابل ادیان کا دوسرا عنوان عقیدہ کفارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال پیپر میں اس طرح آتا ہے۔ سوال: عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ پیش کیجیے۔ اس کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عیسائیوں کا کون سا عقیدہ ہے اور عیسائی کس پیغمبر کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثنیت ہے، جسے اقالیم بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ تثنیت سے مراد خدا، بیٹا اور روح القدس۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے نظریے کے مطابق عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ عقیدہ کفارہ کا لفظی معنی: عقیدہ کفارہ کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ عقیدہ کفارہ کا بانی سالانہ اجلاس 325 کو منعقد ہوا۔ اس عقیدے کو سینٹ پال نے رائج کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مخالف تھا۔ اس میں سے مختصر کوشچن بھی آ سکتے ہیں، اور ایک اور مختصر کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ عیسائی صلیب کس سال کو مناتے ہیں؟ 3 مئی کو۔ اسلام میں کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کے گناہوں کو چھپا لیا اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گیا۔ اس عقیدے کے بنیادی 2 مفروضے ہیں۔ ایک، ہر انسانی پیدائشی طور پر گنہگار ہے۔ اس مفروضے کی وضاحت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھا کر جو گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ گناہ ان کی نسل میں منتقل ہوتا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں داخل کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت، گندم کے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان نے انہیں بہکا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا درخت کے قریب چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوئی ضرور معزز ہستی ہوگی جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ نے اس کے وسیلے سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تھی۔ قرآن پاک کا بیان ہے: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا مفروضہ: اللہ کی صفات کلام یعنی بیٹا اس لیے انسانی جسم میں آئی تھی کہ وہ دوبارہ انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے۔ معاذ اللہ، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانی جسم میں منتقل کیا اور انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کیا۔ جو گناہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس کے سبب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے تھے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں بھیجا تاکہ وہ دوبارہ انسانوں کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے۔ عقیدہ کفارہ کا اسلام سے موازنہ: قرآنی تعلیمات اور عقل کی روشنی میں ناقدر جائزہ۔ اسلامی نقطہ نظر: انسانی فطرت نیک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین مذہب تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ باطن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے اور ہر شخص یہ گناہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: سورۃ الطور۔ ترجمہ: ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ بائبل نے بھی عیسائیوں کے اس باطل اخلاق کی ترجمانی کی ہے: بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں گے اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں گے، ہر ایک اپنے گناہ کے سبب مارا جائے گا۔ نجات کا معیار: اسلام نے نجات کا معیار اسوہ حسنہ کو ٹھہرایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، بس اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک مشہور حدیث شریف ہے: انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ: بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان دے بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ النساء: وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ سورۃ النساء۔ ترجمہ: اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر متشابہ کر دیا گیا۔ عقیدۂ کفارہ: اصلی گناہ کی منفی۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھا کر جو گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا، یہ گناہ ان کی نسل میں منتقل ہو گیا۔ عیسائیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اصلی خطا قرار دے کر یہ عقیدہ اختیار کیا کہ ان کا یہ گناہ اولاد آدم میں منتقل ہو گیا اور وہ سبھی گنہگار ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام جن کے نیک ہونے کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، کیا یہ سب گنہگار تھے؟ اگر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اصلی گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اس گناہ سے پاک نہیں ہیں، کیونکہ وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، پھر ہم حضرت علیہ السلام کو معصوم کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ عقیدۂ کفارہ: اعمال کا ذمہ دار۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص بپتسمہ لیے بغیر کوئی ایسا گناہ کر لے جو اسے ایمان سے خارج کر دے، تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفارہ کافی نہیں ہوگا، وہ شخص نجات نہیں پا سکتا۔ یہ سوال مختصر میں آ سکتا ہے کہ بپتسمہ سے کیا مراد ہے؟ عیسائی مذہب کی یہ ایک رسم ہے یا اصول ہے جو دائرۂ عیسائیت میں داخل ہونے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے والے شخص کو عیسائی نہیں کہا جا سکتا۔ اس اصول سے عیسائیت کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ دین اسلام پہ کرے اور ہمیں اپنے دین پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل براہ کرم سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل کو لائک کریں۔ ہم اسی طرح انفارمیشن ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔